السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھٹہ والا، آپ کے میزبان حکیم محمد رفیق بھٹہ والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع جو ہے، جن عورتوں کو نرینہ اولاد نہیں ہوتی، بچے پیدا نہیں ہوتے بلکہ بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ گھر جن گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں یا بچی پیدا ہوئی اور دائیا نے خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ نے بچی دی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس گھر میں ایک بحران مچ جاتا ہے، بلکہ صف ماتم بچ جاتی ہے اور افسوس، بلکہ پورا خاندان جو ہے وہ افسردہ غمگین رہتا ہے۔ تو چونکہ یہ عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکورا، اللہ ہی جسے بچے دے اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ جسے بچیاں دے اللہ ہی بچیاں دیتا ہے۔ تو اس معاملہ میں طب نے جو ہے وہ محنت کی ہے، تحقیق اور ریسرچ کی ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ عورت کا یہ کام ہے کہ وہ بچے اور بچیاں مکس اولاد دے، لیکن جن عورتوں کو بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں، بچے نہیں ہوتے، تو ان کا جب معائنہ کیا گیا، تحقیق کی گئی اور ان کی نبض دیکھی گئی اور اس پر ریسرچ کی گئی، تو کیا سامنے آیا کہ ایسی عورتیں جن کو بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں، وہ اعصابی مزاج کی ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے رحم، اس میں اعصابی مزاج غالب آتا ہے، یعنی وہ بلغمی مزاج کی ہوتی ہیں۔ طب نے بڑا ہی آسان اس کا علاج کیا ہے کہ اس کے رحم میں تبدیلی پیدا کر کے یا اس کے پورے جسم میں تبدیلی پیدا کر کے عضلات کو بیدار کیا، عضلات میں تحریک دی۔ جب عضلات، قلب و عضلات یعنی دل اور عضلاتی تحریک پیدا ہو گئی، یعنی عورت کے جسم میں پوری طرح خشکی آ گئی، تو اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بچے ہی بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ الحمدللہ میں نے کافی علاج کیے ہیں، جس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے بعد بچے ہی بچے پیدا ہوئے اور کوئی بچی نہ پیدا ہوئی۔ تو حضرات گرامی، اس کے لیے کس بات کی ضرورت ہے کہ جو جوڑے اپنے گھروں میں بچوں کی خوشیوں اور بچے جیسی نعمتوں سے محروم ہیں اور بچے کا منہ دیکھنے سے ترس رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں کہ جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو چکے، تیسرا مہینہ جب شروع ہو، تو وہ سرد اور خشک گرم چیزیں استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھیں، وہ عورتیں روزے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مراد کی دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے والی چیز جو ہیں وہ خصوصاً کیا ہیں کہ خشک چیزیں جس طرح دہی، لسی، آلو، گوبھی، بتاؤ اور مربع آملہ، مربع بیہی اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی خشک چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، اور جو سرد چیزیں ہیں ان سے خصوصاً پرہیز کریں۔ جب وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں گی اور خشک سرد سے خشک گرم چیزیں استعمال کریں گی، تو عورت کا مزاج جو ہے وہ بدل جائے گا
اس کے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بچے ہی بچے پیدا ہوں گے۔ تو اس کے لیے اچھے اچھے اور قیمتی قیمتی بھی نسخہ جات ہیں جو ہمارے صدری یا ہمارے بڑے علماء کے حکماء کے نسخے ہیں، ان میں سے آپ یہ سن لیں۔ یہ بہت زیادہ نسخہ کامیاب ہے اور کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ خطا نہیں ہوا، بلکہ جس بی بی نے یہ نسخہ کھایا اور استعمال کیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی گود جو ہے وہ ہری بھری ہوگی، اس کا گھر خوشیوں سے بھر گیا اور وہ گھرانہ بہت خوش ہو گیا۔ نسخہ یہ ہے: مور کے پر کی ٹکی 3 عدد، مازو بغیر سوراخ 2 تولہ، تخم بھنگ 1 تولہ، گڑ پرانا 2 تولہ، مشک خالص 8 رتی، 7 مازو 6 ماشا، کشتہ فولاد 1 تولہ۔ سب چیزوں کو باریک کر کے پیس کے چنے سے تھوڑی سی بڑی گولیاں بنا لیں اور اس گائے کے دودھ سے استعمال کریں جس نے بچڑا دیا ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ پاک اس گھر کو جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا، اللہ اسے بچے ہی بچے، چاند جیسے خوبصورت بچے دے گا۔ اس میں ایک ہی ایٹم مہنگا ہے جو کستوری ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چاند جیسے ہوتے ہیں، حسن و جمال میں بے مثال ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بڑے ذہین و فتین اور بڑے حاذق قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ نسخہ ہم نے استعمال کرایا الحمدللہ۔ ان کے بچے بہت خوبصورت ہوئے اور حسین و جمیل، اور وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ نظر آئے۔ وما علیہ۔